السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس حدیث میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں اسلامی عقیدے سے متعلق حدیثیں۔ آج کے درس میں ایک چھوٹا سا موضوع ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ بطور خاص اس زمانے میں مسلمانوں کو یہ حدیث دعوت فکر و عمل دیتی ہے۔ موضوع کیا ہے؟ قبروں کو پکی اور اونچی کرنے کی مذمت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ الہاکم التکاثر، کتنے ثروت والے، مال و دولت والے ہلاک ہو گئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے قبر پہنچ گئے۔ زرتم یہ زارہ یزورو سے ہے، زارہ کا معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ گئے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مقابر، یہ قبر کی جمع لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جتنے بھی انسان ہیں ایک نہ ایک دن انہیں مرنا ہے اور انہیں اپنے قبر کے حوالے ہونا ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہمیں جلا دیا جائے، ہماری راکھ ہواؤں میں اڑا دیا جائے، پانی کے دوش میں ڈال دیا جائے، پانی میں پھینک دیا جائے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندہ نہیں کر پائے گا۔ میرے دوستو، آپ کو جلا دیا جائے، آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دیا جائے، آپ کے بدن کے چمڑے ہڈیاں پیس کر کے پاؤڈر بنا کر کے سمندر کے حوالے کر دیا جائے، آپ کو زمین میں گاڑ دیا جائے، آپ سمندر میں ڈوب کر کے مر جائیں، آپ کہیں پہاڑوں پر جا کر کے مر جائیں، جہاں آپ مریں گے، جہاں آپ کو بہایا جائے گا، جہاں آپ کو دفنایا جائے گا، جہاں جس چیز میں آپ کو رکھ دیا جائے گا، وہی چیز آپ کے لیے قبر ہے۔ قبر کی کوئی ایک شکل ضروری نہیں ہے کہ جس کو 10 فٹ زمین کھول کر کے اس میں ڈال دیا جائے وہی اس کے لیے قبر ہے۔ دنیا کی وہ چیز جہاں انسان کو پھینک دیا گیا، جہاں انسان کو گاڑ دیا گیا، وہی اس کے لیے قبر ہے۔ بعض لوگ یہاں پر سوال کریں گے کیا فرعون کی باڈی جو مصر میں میوزیم میں ممی کر کے رکھی ہوئی ہے، کیا وہ اس کے لیے قبر ہے؟ ہاں، اس کے لیے وہ قبر ہے۔ دریائے نیل میں اس کو ڈبایا گیا، دریا نے اسے باہر پھینک دیا، جب تک سمندر میں تھا سمندر اس کے لیے قبر تھا۔ دریا نے باہر پھینکا، اس کو کئی دنوں تک لوگ کھودتے رہے، گاڑتے رہے، زمین نے پھینک دیا، برداشت نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کو بتانا تھا کہ اس کو نہ پانی برداشت کر رہی ہے نہ زمین برداشت کر رہی ہے، اس کو تم رکھو کہیں لے جا کر کے اس کو رکھے۔ اور اس زمانے میں فرعون جو ہوتا تھا، وہاں لوگ اپنی باڈیوں کو کچھ دوائیں ان کے باڈی پر پیسٹ کر کے ممی کی جاتی تھی تاکہ ان کی باڈیاں محفوظ رہیں اور لوگ دیکھ کر کے ان سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ قبر کا سلسلہ جاری کیا ہے۔ ایک چیز یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ قبر کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے بنانے کا، وہ قبر لحد ہونی چاہیے، کافی گہری ہونی چاہیے اور لحد بنانی چاہیے، اور مردے کو اس کے اندر سیدھے کروٹ، سیدھے طرف لٹا کر کے اس کے اوپر سے مٹی ڈال کر کے اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ اور اس کے اوپر جو بنایا جاتا ہے، مٹی کا جو بچا ہوا حصہ رہتا ہے، صرف ایک بالشت اوپر اس کے اوپر رکھنا چاہیے۔ اگر یہ ایک بالش سے اوپر ہے تو اس مٹی کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ یہی اصل میں قبر کی سنت ہے۔ لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے بھائی، اللہ انہیں توفیق دے، بڑی بڑی قبریں بناتے ہیں، بڑی بڑی جو ہے تعمیرات ان پر قائم کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ان کے دماغوں میں ہو گیا ہے کہ ان قبر والوں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور طلب منفعت، طلب جبلت سمجھتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے ایسی چیزوں کو صرف اپنے لیے روا قرار دیا ہے کہ جو بھی تمہیں مانگنا ہے
اللہ رب العالمین کی ذات سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو قبر کے سلسلے میں جو اسلامی عقیدہ ہے کہ قبر کیسی ہونی چاہیے، اس میں ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ راوی حدیث حضرت ابی الحیاج الاسدی، ابو الحیاج اسدی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھیجا ایک جگہ اور کہا کہ میں آپ کو اس مشن پر اس لیے بھیج رہا ہوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس مشن کے لیے تیار کیا تھا۔ الا ما بعثنی علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا لا تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ اور وہ مشن کیا تھا؟ حضرت علی نے ابو الحیاج اسدی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ دو مشن ہیں، دو کام ہیں۔ ایک کام، جہاں کہیں بھی مجسمے تمہیں نظر آئیں، جہاں کہیں تمہیں کسی کے اسٹیچوز، تصویریں، مورتیاں نظر آئیں، ساری مورتیوں کو ایک طرف سے گراتے چلے جاؤ، اور جہاں کہیں تمہیں اونچی قبریں نظر آئیں ان قبروں کو تم برابر کرتے چلے جاؤ۔ جو دیگر قبریں ہیں اس کے مماثل جو بالکل ایک بالش سے نیچے ہیں، زمین کے برابر ہیں، ان کو اس لیول میں کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو لے کر ابو الحیاج اسدی نے وہی کچھ کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ اور یہ روایت صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجنائز میں لائے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 969، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3218، سنن ترمذی حدیث نمبر 1049، ان تینوں کتب احادیث میں یہ روایت ایسی ہی موجود ہے۔ یہ روایت ہم تمام لوگوں کو بتلا رہی تھی کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے مسلمانوں کی قبروں کو صرف ایک بالشت زمین سے اونچی بنانی چاہیے، اور اس کے اوپر کوئی تعمیر، کوئی کتبہ، کوئی تحریر، کوئی تاریخ نہیں لکھنی چاہیے۔ منع کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر، لیکن ہم لوگ ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، متبع کتاب و سنت کہتے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے کہتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قبر کی حقیقت کو سمجھنے اور قبر کو سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور آپ جب بھی اپنے گھر میں کسی کی میت ہو، قبر سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا کہ تم نے اپنے میت کی قبر کیسے بنائی تھی۔ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، ہم وہاں پر جواب کیا دیں گے کہ ہم نے ہر چیز کفن سنت کے مطابق دیا، غسل سنت کے مطابق دیا، نماز جنازہ سنت کے مطابق ادا کی، دفنایا ہم نے سنت کے مطابق، اور قبر ہم نے ان کی اونچی بنا دی، قبر ہم نے سنت کے خلاف کیا، قبر بھی ہم کو سنت کے مطابق ہی بنانا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں جو لوگ قبروں کو مزین کرتے ہیں، آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں، ان کے اوپر تعمیر کرتے ہیں اور لوگوں کو وہاں پر دفن ہونے کے لیے جگہ چھکا لیتے ہیں، جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں سے سوال ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت زمانہ پہلے میں نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے۔ آپ جب قبروں پر قابض بن کے بیٹھ جائیں گے تو وہاں پر کیسے لوگوں کو دفنایا جائے گا، کیسے وہاں سے مردے نکلیں گے؟ میرے دوستو، انسانوں کی تعداد ابھی بہت بڑی، اس لیے قبروں کو ایسا بنایا جائے جو کل کے دن دوسروں کے لیے بھی وہ کام آ جائے، اس کے اوپر قبضہ نہ جمایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف یہ سارے عمل ہیں۔ کتاب و قبروں پر لکھنا بالکل ناجائز ہے۔ میں نے دیکھا ہے قبرستان کے اندر جا کر کے کہ کتنے ہمارے بھائی مرے ہیں، باقاعدہ کتبہ وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور قرآن کی آیتیں ان بے غیرتوں نے وہاں پر قرآن کی آیتیں باقاعدہ طور پر لکھ ڈالی، کل من علیہا فان کے الفاظ لکھے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت کے الفاظ قرآن کی آیتیں ان مردوں کے سرہانے لکھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر میں نے دیکھا ہے جانور جاتے ہیں، بلیاں جاتی ہیں، کتے جاتے ہیں، قبرستان کے اندر گھس جاتے ہیں اور ان پتھروں پر اپنا بدن رگڑتے ہیں قرآن کی آیت پر، اور
ہم خود قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے اتارا ہے. کسی کے قبر پر لکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو نہیں اتارا ہے. اگر ہمارے اندر ذرہ برابر بھی ایمانی غیرت ہے تو ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ہم سنت کے خلاف جتنے کام کرتے ہیں اس سے دور رہنا چاہیے. رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو اپنے قبروں کو سیدھا سادہ سمپل بنانے، سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علی نبی الکریم مبارک وسلم.